بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام، روز عاشور، یعنی ایک ایسا دن کہ جس کا تذکرہ سال کے 365 دنوں میں سے بھی کسی دن اگر اس دن کا تذکرہ کر دیا جائے تو انسان کا ذہن سوچ ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے، ایک مغموم ہو جاتا ہے انسان۔ تو آج تو یہ شام غریبہ ہے، شام غریبہ 10 محرم الحرام، روز عاشور۔ میرا اور آپ کا دنیا میں ہمارا کوئی چاہنے والا اور کسی کرب سے گزرا ہو تو اس دن اس مومنٹ کو یاد کرتے ہیں ہم سے بڑے اداس ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ لمحات ہیں کہ جب آل رسول، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بہت 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 رنج سے گزرا، بہت اذیت سے گزرا۔ آج کے دن کے حوالے سے ہماری یہ نشست، اور سارے علماء کرام یہاں موجود ہیں، ہمارے نعت حضرات موجود ہیں۔ اب روز عاشور تو ظاہر شہادتوں کی ایک داستان ہے کہ انسان کس کا تذکرہ کرے اور کس کا تذکرہ نہ کرے، کیونکہ دامن وقت میں ظاہر گنجائش محدود ہے۔ جناب محمود حسن اشرفی صاحب ایک داستان کربلا میں ایک بہت بڑا عجیب ایک رشتہ علماء کرام سے ہم نے سنا، امام علی مقام اور حضرت عباس کا ایک عجیب رشتہ، اور آج بھی اس کی ایک عملی شکل دیکھنی ہو تو عراق جائیے، کربلا معلیٰ جائیے تو یہاں روضہ امام علی مقام ہے، یہاں روضہ حضرت عباس ہے، اور جو بیچ کا جو صحن اس کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ تو آج بھی ایک الگ وہ جو ایک تصویر ہے، جو ایک منظر ہے، وہ ایک الگ داستان بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی عنوان سے محمود بھائی آپ پیش کیجیے۔ اسی بین الحرمین کے درمیان ہاں کھڑے ہو کے مجھے اب جو کلام کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ کیا پڑھنے کہنے، کا سبحان اللہ، کیا شرف کہنے، حاصل سبحان اللہ، ہو رہا ہے۔ عطا ہو۔ ایک صبر کا پیکر ہے تو ہائے ہائے، ایک روح وفا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک روح وفا ہے، ہائے ایک صبر کا پیکر ہے تو ایک روح وفا ہے، ایک روح وفا ہے، سورج ہے جو شبیر تو عباس ضیا ہے، عباس ضیا ہے، ہائے ہائے، سورج ہے جو شبیر تو ہائے ہائے، عباس ضیا ہے، عباس ضیا ہے، بے وجہ نہیں چہرہ اسلام پہ سرخی، بے وجہ نہیں چہرہ اسلام پہ سرخی، یہ خون بہادر کا ہے جو بول رہا ہے، جو بول رہا ہے، یہ خون بہادر کا ہے جو بول رہا ہے، جو بول رہا ہے، اصغر بھی تمنا شہادت لیے دل میں، اصغر بھی تمنا شہادت لیے دل میں، شبیر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، شبیر کے چہرے
دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ایک لمس کی حسرت خود نہر کا پانی، ایک لمس کی حسرت لیے خود نہر کا پانی، عباس کے سوکھے ہوئے لب دیکھ رہا ہے، لب دیکھ رہا ہے، عباس کے سوکھے ہوئے لب دیکھ رہا ہے، لب دیکھ رہا ہے، کٹ جائے اگر سر تو رہے حق میں کٹا تو، ہم کو یہ سبق کربلا والوں سے ملا ہے، امت نہ بھلا پائے گی اس کو کبھی انفر، امت نہ بھلا پائے گی اس کو کبھی انفر، جو ظلم و ستم آل پیمبر پہ ہوا ہے، پیمبر پہ ہوا ہے، ایک صبر کا پیکر ہے تو ایک روح وفا ہے، ایک روح وفا ہے، سورج ہے جو شبیر تو عباس ضیاء ہے، عباس ضیاء ہے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ اب مولانا داؤد علی صاحب، اب ظاہر اب آج کے دن کے حوالے سے تو میں یعنی کیا سوال کروں میں آج کہ مصائب کی اتنی طویل ایک داستان ہے۔ اب یہ اشرفی صاحب نے یہ کلام پڑھا ہے تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرت عباس کی شہادت کے عنوان سے بیان کیجیے گا۔ اور میں کچھ عرصے پہلے تک میں اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا تھا، میں چونکہ صاحب اولاد ہوں تو مجھے مصائب کا یہ حصہ بڑا میرا دل کاٹتا ہے کہ چونکہ اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب بچوں کو کسی چیز کی بڑی آس ہوتی ہے کہ ابھی بس یہ ہو جائے گا، چاہے وہ چیز نیسیسٹی اس میں سے نہ ہو، لگژریز میں سے ہو، یہ نہ ہو کہ اس کے بغیر بچے کی کوئی کچھ ہو جائے گا اس کو، تو بھی جب اس کو آس ہوتی ہے کہ ابھی ہو جائے گا، پھر اس کو پتہ لگے کہ یہ ابھی نہیں ہو رہا ہے یا تھوڑی دیر بعد ہو رہا ہے، تو وہ بالکل بجھ سا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب جب میں وہ منظر سنتا ہوں تو میرا دل بڑا کٹتا ہے کہ امام عالی مقام کی صاحبزادی سن چھوٹا ہے جناب سکینہ، چونکہ حضرت عباس گئے ہوئے ہیں، اب یہاں جناب سکینہ نے سارے بچوں کو سب کو جمع کیا ہوا ہے کہ وہ گئے ہوئے ہیں، وہ ان کا پرچم بلند ہے تو بس وہ اب پانی لے کر آ رہے ہیں بس، اور اب یہاں سارے بچوں کو کہہ رہے ہیں وہ کوزے لے آؤ، سب لے آؤ، پانی آ رہا ہے، اور یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پانی نہیں پیا ہے ابھی 3 دنوں سے، اور اب وہ دیکھتی ہیں کہ علم اب یہ ڈگمگا رہا ہے، تو یہاں جناب سکینہ کا دل، تو اب یہ جملہ میرا دل بڑا کاٹتا ہے کہ جب علم اب جب پرچم نظر نہیں آیا تو بس انہوں نے پھر کہا کہ اب پانی کو اتنی چاہیے، اب بس چچا واپس آ جائیں بس، لیکن پانی بھی نہیں آیا اور حضرت عباس بھی واپس نہیں آیا۔ تو آپ اس آج عاشورہ کا دن ہے، آپ شہادت حضرت عباس کے عنوان سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو عالم اسلام کی خدمت میں، تمام مسلمانوں کی خدمت میں، تمام انسانوں کی بارگاہ میں، جو بھی انسانیت کا درد رکھتا ہے وہ شہید انسانیت ہے نا، شہید انسانیت کے غم کو محسوس کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک متاثر تھے کہ جناب ام سلمہ کی بہت مشہور روایت ہے سلام اللہ علیہا
کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا عاشور کے دن 61 ہجری، اور کیفیت یہ تھی کہ سر کے اوپر امامہ موجود نہیں تھا اور گرد پڑی ہوئی تھی، اور پھر جناب ام سلمہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ پیغمبر اکرم نے کہا کہ ام سلمہ میرا حسین شہید ہو گیا، میں اس وقت کربلا میں تھا اور میں نے کربلا میں حسین اور حسین کے جو جہاں نثار ہیں ان کا خون جمع کیا اور وہ شیشی دکھائی، اور جس کے بعد جناب ام سلمہ کی جب آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعاً وہ خاک کربلا جو امانتاً پیغمبر اکرم نے ہین حیات امام حسین علیہ السلام جناب ام سلمہ کو پہنچائی تھی، دی تھی، وہ خون کی صورت میں جوش مار رہی تھی۔ تو یہ علامت تھی اس بات کی کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا، یعنی یہ بالکل متفق بین الفریقین ہے، ساستہ کی روایت ہے۔ تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابوالفضل عباس کا جو رول ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کربلا کے اندر، خاص طور پر کہ امام حسین علیہ السلام کے وفادار بھی ہیں، علم بردار بھی ہیں، اور دونوں نسبتوں کو نبھایا ہے۔ یعنی ایک جوان خون ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ میدان میں جائے اور جلد سے جلد اپنی قربانی پیش کرے، مگر امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ عباس تم میرے علم بردار ہو۔ تو جناب عباس جتنی مرتبہ بھی آئے کہ آقا مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں اور اپنی قربانی پیش کروں، تو امام حسین علیہ السلام یہی کہہ کر روکتے تھے کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ یہاں تک کہ عصر عاشور سے کچھ پہلے جب جناب عباس نے آ کر یہ کہا کہ آقا اب مجھے اجازت ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے وہی جملہ دہرا دیا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ فنظر یمیناً و شمالا، عباس علیہ السلام نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور حسرت کے ساتھ کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علم بردار تھا؟ میرے پیاسے سپاہی حوض کوثر کے پاس میرا انتظار کر رہے ہیں، اب تو مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی توقف فرمایا، جناب عباس گئے اور اس موقع پر جناب سکینہ اپنی معصومیت کے ساتھ جناب عباس کے پاس آتی، وہ 3 سال کی بچی، 3.5 سال کی بچی اپنی معصومیت کے ساتھ حضرت عباس سے کہتی ہے چچا جان کیا آپ کو میرے سوکھے ہوئے ہونٹ نظر نہیں آتے؟ کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں کتنی پیاسی ہوں؟ جناب عباس نے ایک بات کہی کہ سکینہ ایک کام کر دو، مجھے میرے آقا سے اجازت دلوا دو۔ جس کے بعد جناب سکینہ سے منسوب ہے یہ جملہ کہ وہ فرماتی ہے کہ میرے بابا نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، آپ مجھے لے چلیے، میں آپ کی سفارش کرتی ہوں۔ اور حضرت عباس جناب سکینہ کو پیاری بھتیجی معصوم بچی اس کو گود میں لیا اور پھر امام حسین کی طرف بڑھے۔ جب امام نے دور سے دیکھا جناب عباس کو آتے ہوئے تو ایک جملہ جناب عباس سے کہا اور ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا۔ جناب عباس سے کہا جاؤ عباس اب میں نہیں روکتا، پانی کا انتظام کرو، مگر جناب سکینہ سے یہ کہا کہ سکینہ اس وقت تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے، کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا، جب تجھے تماچے لگیں گے، تازیانے لگیں گے، تب تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا۔ وہ بچی ظاہر ہے کہ اپنی معصومیت میں تو نہیں سمجھی، اور بہرحال شہادت کا ہدیہ تو بالآخر پیش ہونا ہی تھا، مگر جناب عباس اس موقع پر جب جانے لگے ہیں تو پھر بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ امام حسین نے کہا کہ عباس جاتے رہو مگر جا کے ذرا زینب کبریٰ سے بھی ملاقات کر لو۔ تو جناب زینب کے پاس وہ آئے اور کہا کہ شہزادی کیا مجھے اجازت ہے؟ آقا نے تو مجھے اجازت دے دی، اب آپ بھی اذن عطا فرمائیے تاکہ میں میدان میں جاؤں اور بچوں کے لیے پانی کا انتظام کروں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں جاؤ عباس، میں منع نہیں کرتی، مگر ایک حدیث مجھ سے بھی سنتے ہوئے جاؤ۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ میرے بابا کبھی مجھے کہا کرتے تھے کہ زینب کوفہ شہر کے اندر ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر تجھے لایا جائے گا۔ تو میں سوچتی تھی کہ بابا نے کہا ہے تو ظاہر ہے کہ نانا سے سنا ہوگا، تو جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا تو ضرور، مگر میں سوچا کرتی تھی کہ اسباب ظاہری کے ماتحت یہ کیسے ہوگا؟ اگر کسی کا ایک بھائی ہو تو کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا، میرے تو اتنے بھائی اور عباس جیسا بھائی، تو کوئی مجھ پر اس طرح سے ظلم کیسے کر سکے گا؟ لیکن جاؤ عباس، اب جب تم جا رہے ہو تو اب میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ وقت بہت قریب آ گیا کہ جس میں میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی باندھی جائیں گی اور بازاروں کے اندر اور درباروں کے اندر لے جایا جائے گا۔ پھر جناب عباس علمدار جب میدان کے اندر گئے اور وہ واقعہ پیش آیا جو ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ علم ڈگمگا رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، جب دائیں بازو قلم ہو گیا، بایاں بازو قلم ہو گیا، جناب عباس مشکیزہ بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور علم بھی سنبھالے ہوئے ہیں، پھر یہاں تک کہ وہ ایک تیر آیا کہ جو حضرت ابوالفضل عباس کے ہاتھوں میں، کٹے ہوئے ہاتھوں میں اور دانتوں سے جو سنبھالا ہوا تھا مشکیزہ، اس میں پیوست ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیر بھی ہرملا نے چلایا۔ تو اس وقت جیسے ہی پانی بہائے پھر حضرت عباس اپنے آپ کو گھوڑے پر سنبھال نہیں سکے، پھر زمین کربلا پر آئے، اور جب وہ زمین پر آئے اور امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا الان ان کا سر ظاہری، کہ عباس میری کمر ٹوٹ کر رہ گئے، یعنی تیرے جانے کے بعد اب میری کمر ٹوٹ کر رہ گئی۔ تو قریب پہنچے تو عباس علمدار کے پاس آ کر انہوں نے ایک جملہ کہا، یعنی شہادت حضرت عباس پر امام حسین کا یہ مرثیہ ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عباس تیرے جانے سے 2 کام ہوئے، وہ آنکھیں جو کل تک چین کی نیند سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں چین سے سونا نصیب نہیں ہوگا، یعنی اہل حرم کی بات، اور اے عباس وہ آنکھیں جو کل تک تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی آج سے وہ چین سے سوئی، یعنی تیرے ہونے کی وجہ سے لشکر یزید جو تھا وہ خائف تھا کہ عباس موجود ہے،
اور ان کو نیند نہیں آتی تھی، اور تیری وجہ سے زینب اور ام کلثوم اور بیویاں جو ہے وہ چین سے سویا کرتی تھیں کہ میرا بھائی عباس موجود ہے. آج تیرے جانے کے بعد اہل لشکر یزید کے وہ سب کے سب سکون سے سوئیں گے، اور یہ بیویاں جو ہیں ان کو اب صحیح چین کی نیند سونا نصیب نہیں ہو سکے گا. مشک علم تابوت سکینہ پانی دریا پیاس. مشک علم تابوت سکینہ پانی دریا پیاس، اتنے عناصر مل جائیں تو بنتا ہے عباس. تو قبلہ آج تو 10 محرم روز عاشور واقع کربلا، میں چاہوں گا آپ درس کربلا کے عنوان سے آپ بتائیے گا. دیکھیں وسیم بھائی، جس طرح ابھی رضا بھائی نے بھی جن مصائب کا ذکر کیا، بہرحال اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اہل بیت اطہار پر جو مظالم اس میدان میں ڈھائے گئے تھے بلا شبہ جو ہے وہ المناک ہیں، دردناک ہیں. اور یہ ایک لمحے کے لیے درس کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ تصور کریں جو کہ حقیقتاً یہ محال ہے. امام حسین نہ دیتے قربانی، اہل بیت نہ دیتے قربانی، یہ محال ہے کہ آپ بیت کرتے، لیکن ایک لمحے کے لیے بفرض محال تصور کر لیں. ٹھیک، تو آپ اب دین کی تصویر کیا دیکھتے ہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 جی، مطلب ہر فاسق کی اطاعت کے لیے یہ ضابطہ بن جاتا کہ جب نواسہ رسول نے ایسا کیا تو پھر ختم ہو گیا. تو جب امام حسین اپنی قربانی پیش کر رہے تھے نا، اور گھر کا ایک ایک فرد قربان کر رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ قربانی میں کس کوز کے لیے دے رہا ہوں. وہ یہ جانتے تھے کہ قیامت تک اگر کوئی کسی فاسق کی اطاعت کرے تو حوالہ شریعت کا نہ بنے، حوالہ شریعت کا نہ بنے، اس کے لیے کوئی دلیل نہ بنے کہ جب نواسہ رسول جیسی اور گھرانہ رسول جیسی عظیم قربانیاں پیش کی جا سکتی ہیں اس امر کے خلاف، تو پھر کس کی مجال ہے کہ جو کسی فاسق کی اطاعت کر لے. یہی وجہ تھی کہ امام اعظم کو، ابو حنیفہ کو اگر جرت ہوئی خلیفہ وقت کی پیشکش کو ٹکرانے کی، تو وہ اس کی انسپریشن امام حسین سے ملی تھی. امام شافعی کو جب خلیفہ وقت کے خلاف فتویٰ دینے کی جرت ملی، اس کے قول کے خلاف، منشا کے خلاف، تو وہ طاقت کہاں سے ملی؟ وہ حضرت امام حسین سے ملی. اللہ اللہ. تو اگر یہ قربانیاں نہ دی جاتی تو قیامت تک کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا. ایسا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا امام علی مقام نے کہ سیٹ کر دیا. کیا کہنے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دی پناہ است حسین، قیامت تک کسی فاسق کی اطاعت کی دلیل قرآن سنت اور حدیث سے نہیں مل سکتی. یعنی یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. ویسے تو کربلا ایک اکیڈمی ہے، بس کربلا خدا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے. بس بالکل، یہ درس کربلا کا ہے. کربلا ویسے تو سمجھو کہ درس کی علم کی ایک اکیڈمی ہے. یعنی اگر آپ اس میں سے درس کا سلسلہ شروع کرو نا تو بس نہ ختم ہونے والا. لیکن بنیادی کوز جو تھا وہ یہی تھا کہ ڈر صرف اللہ کا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. قبلہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دونوں نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ امام حسین وہ ہیں کہ جنہیں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم پر ترجیح دی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ دونوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں لیکن ان میں سے ایک رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ابراہیم کو ترجیح دیتا ہوں اور امام حسین کو چھوڑتا ہوں تو میری بیٹی بھی تکلیف میں آئے گی، میں بھی. اور اگر میں حسین کو ترجیح دیتا ہوں تو میری بیٹی تکلیف میں نہیں آئے گی. یہ وہ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، جب ہوتے آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے، اور ایک روایات نہیں کئی روایات ہیں کہ یا رسول اللہ روتے کیوں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ میرا یہ بیٹا، مجھے خبر دی گئی کہ میرا یہ بیٹا ارض طف میں یعنی مقام کربلا میں میری امت اسے شہید کر دے گی. اچھا، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں تھا. ایک جنگ کے موقع پر آپ مقام کربلا میں کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زمین تربتر ہو رہی ہے، یہاں پر میری آل کے کجاوے رکھے جائیں گے. سارے مقامات بتا رہے ہیں. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے علم میں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کسی نے بھی یہ دعا نہیں کی کہ مولا
یہ اس کو ٹال دے. یعنی سیدہ خاتون جنت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما یا میرے آقا علیہ السلام دعا فرماتے، یہ نہ ٹل جاتی؟ کیوں نہ ٹلتی؟ ضرور ٹل جاتی. کسی نے بھی بچانے کی کوشش نہیں فرمائی، بلکہ ہر ایک نے، یعنی ایک نانا نے اپنے نواسے کو، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو، اور ایک ماں نے اپنے لخت جگر کو شہادت عظیمہ کے لیے تیار فرمایا. اور ماں بھی کون؟ جی جی جی. اللہ اللہ. یعنی اس شہادت کی عظمتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ. اچھا پھر یہ ایک یعنی آپ دیکھیں کہ صبر کے جو مقامات ہیں، بہت سے لوگوں نے، بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام نے صبر کی مثالیں قائم فرمائیں، لیکن میدان کربلا میں جو صبر کی مثالیں ملتی ہیں، ایسی مثالیں ہمیں کہیں اور نہیں ملتی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں، شہید کر دیے گئے. علی اصغر 6 ماہ کے شہید کر دیے گئے، نگاہوں کے سامنے سب کچھ چلا گیا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے صاحبزادے اونو محمد، اللہ اکبر، شہید ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ نانا علیہ السلام کی امت سے محبت دیکھیں کہ دونوں شہید پڑے ہیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کیا دعا فرماتی ہیں؟ دعا کرتی ہیں یا الہ العالمین اگر یہ قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مولا میرے نانا کی امت کی بخشش فرما دے. اللہ اللہ. میری نانا کی امت کی بخشش فرما دے. اچھا پھر آخری بات اس میں یہ کروں گا کہ یہ واحد معرکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں سر کٹانے والا امر ہو گیا، جیت گیا، کہنے ہیں، اور جس نے سر کاٹا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا. اور اس کی مثال، سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں، آج ہر مسلمان کے گھر میں حسین نظر آئے گا، کسی مسلمان کے گھر میں یزید نام نظر نہیں آئے گا. آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے آپ کو لاکھوں کروڑوں میں نظر آئیں گے. یعنی کوئی مسلمان ایسا نہیں جو میرے امام حسین سے محبت نہ کرتا ہو، ان سے عشق نہ کرتا ہو، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یزید سے محبت کرتا ہو. اللہ 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 اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. اور یہ ایک آخری بات عرض کروں گا، یہ وہ شہادتیں ہیں، وہ شمع ہیں. عام طور پر شمع جب جلتی ہے نا روشنی ہوتی ہے، لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئیں، روشنی بڑھتی رہی. اللہ اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان. کیا کہنے. تو میں آخر میں گزارش کروں گا کہ محسن بھائی آپ ہمیں شہیدان کربلا کے عنوان سے کوئی کلام سنیں، پھر قبلہ آپ آج کے دن کے حوالے سے بس کوئی داستان بیان کر کے آپ اختتام کیجیے گا جناب. تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی. تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی. زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ. حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ. ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی. ہجوم
خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی، نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی، نہیں جاتی، جتن ہر دور میں کیا کیا نام اہل شر نے کر دیکھے، جتن ہر دور میں کیا کیا نام اہل شر نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی، دلیل سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیل سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، تماچے مار لو خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، غم شبیر
یکتائی نہیں جاتی غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہیے سلامت رہیے کیا سلامت رہیے تو اور یہ جو اس کا مقطع ہے نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اللہ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں اب وہ جو اب قبلہ یہ جو واقعہ سنتے ہیں کہ اب یہ سارا کچھ ہو گیا اور اس کے بعد یعنی کہلوانے لگے آپ بدے بیمار یہ عالم بیماری کا اور زنجیر ہیں توق ہیں بیڑیاں ہیں اور پھر یعنی میں یہ روایت میں نے بڑی حیرت سے سنی کہ جب پوچھا گیا امام زین العابدین سے کہ زنجیریں ہیں توق بیماری کے سب سے سخت مرحلہ کون سا تھا تو مجھے لگا کہ بظاہر تو یہ بڑا مشکل سوال ہے اس لیے کہ کیا کچھ نہیں ہوا ہے جناب علی اکبر جیسا کڑیل جوان بھی شہید ہوا ہے جناب علی اکبر جیسا اچھے تو مجھے لگا کہ تو لیکن جو میں نے علماء سے سنا کہ جس انداز سے جواب دیا ایسا لگا کہ شاید امام زین العابدین کے ذہن میں کی نظر میں کوئی مشکل سوال نہیں تھا انہوں نے فوراً اس کا جواب دیا اور 3 مرتبہ دہرائی اور ایک ہی بات دہرائی کہا الشام 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 کہ شام میں کہ جب آل رسول کو بے مقنا و چادر اللہ اکبر آئے ہے بس میں چاہوں گا آپ آج روز عاشور ہے آپ بس کوئی داستان بیان کر کے بس بادامی صاحب جو آج کا دن ہے یوم عاشور کربلا سے پہلے بھی یہ دن بہت محترم تھا انسانی تاریخ کے اندر اور بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ دن نجات کا دن تھا اس لیے آقا علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینہ میں تشریف آوری کے بعد اس دن روزہ رکھا مگر کربلا کے بعد 10 محرم الحرام کا سارا تعارف وہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے ساتھ 61 ہجری کے بعد سے 61 ہجری کے بعد سے سارا تعارف اس کا وہ امام عالی مقام کے قدموں سے وابستہ ہو گیا یقیناً یہ جو ظلم کی ایک داستان ہے ایک ایک چراغ اہل بیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں دلوں کو جلا ملتا چلا جاتا ہے اور جہاں تک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو مناجات ملتی ہیں اور آپ نے ساری زندگی پھر ان مناجات میں گزاری اس لیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے آپ اور میں تو کتابوں میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے آج ہماری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ ان کو بیان کریں ایسے ہی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی خاطر اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا حوصلہ اور اتنا بڑا عزم یقیناً یہ انہی کا کام تھا اور وہی کر گئے اور انہی کے ذمہ لگا تھا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور وہی بچا گئے اور ہمارے پاس تو وہی محفوظ دین آیا اور آج ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے
اگر میں آج کے دن کی مناسبت سے یہ ذکر کروں کہ دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کتنی آزمائشوں سے گزارا کہ ہر ایک جوان کی لاش مبارک کو آپ مقتل سے اٹھا لاتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اور پھر ہر کوئی آپ پر قربان ہو گیا، اور جب پھر آپ جاتے ہیں تو نہ آپ کو کوئی الوداع کرنے والا ہے، نہ کوئی گھوڑے تک پہنچانے والا ہے، نہ کوئی دلاسا دینے والا ہے۔ ہاں اگر ہیں تو سیدہ سکینہ ہیں، جن کے اوپر آج آنے والی شام بہت بھاری گزرنے والی ہے کہ ریت کربلا کی ہوگی، اور ان کو اپنے بابا کی فرقت میں یہ رات گزارنی ہوگی۔ یقیناً ان کے لیے بہت بھاری وقت آنے والا تھا۔ اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے ہیں مقتل کی طرف تو قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیسا شعر تھا، اسد اللہ الغالب، ان کا کیسا یہ وارث تھا۔ میدان کربلا میں جس سمت آپ جاتے ہیں کوئی آپ کے مد مقابل ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا، اور آپ جس سمت تلوار لہراتے ہیں تو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ دور سے آپ کو تیر لگاتے رہے، اور آپ کے جسم مبارک کا کوئی ایک حصہ نہ رہا جس پر زخم نہ لگا ہو۔ اور جب آپ اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو تب کسی کو یہ جسارت ہوتی ہے کہ جا سکے، اور اللہ کی جانب سے وہ ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ کہ سب کچھ قربان کر کے بھی اے حسین آپ مطمئن ہیں، اس لیے کہ دین مصطفیٰ بچ گیا، باقی کچھ بچا یا نہیں بچا۔ اور اس کو اللہ کی طرف سے اس روح مقدس کو، روح مبارک کو ندا آ گئی، اور وہ ندا آئی تو دیکھیے اردو لٹریچر کے اندر معلیٰ کا لفظ یا عرش کے ساتھ لگا ہے یا کربلا کے ساتھ لگا ہے، کیونکہ معلیٰ کہتے ہی اس مقام کو ہیں جہاں جلوہ حق آشکار ہو جائے، اور یا وہاں آشکار ہوا یا یہاں آشکار ہوا۔ اور کیوں آشکار نہ ہوتا کہ حسین نے عشق کے امتحان میں وہ کامیابی حاصل کی تھی کہ جلوہ حق آشکار ہوا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہوئے، اور وہ رات آتی ہے، آپ نے جان آفرین کے سپرد فرما دی، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت اور شان دیکھیے، آپ پر کتنا بڑا امتحان آیا۔ امام علی مقام اس قافلے کے امام تھے، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، صحیح، اور اب اس قافلہ جس میں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک مرد سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے کوئی دنیا ظاہری طور پر نہیں رہا، اس قافلے کی قیادت اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کندھوں پر آئی ہے، تو سوچئے کیسی مشکل قیادت ہوگی یہ۔ اور اس رات کو وہاں گزارا جاتا ہے، اور لاشیں پڑے ہیں، اور جیسا کہ ابھی شعر میں یہ بات گزری تھی کہ نہ کوئی دفنانے والا ہے نہ کوئی کفنانے والا ہے، اور وہ بے غور پڑے ہیں لاشیں ریت پر، اور ساری رات بیت جاتی ہے، اور ساری رات ان خیموں میں جب بیت جاتی ہے، اور صبح اس قافلے کو لے جایا جاتا ہے پھر کوفہ کی طرف اور پھر شام کی طرف، جب شام کا آپ نے سوال میں ذکر فرمایا، تو جب لے جایا جاتا ہے تو پھر وہ اس قافلے کو جن میں مستورات ہی تھیں، اور سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو گھما کر اس سمت سے لے جایا جاتا ہے جہاں وہ لاشیں پڑے تھے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں سے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا، اے نانا جان دیکھیے یہی وہ حسین ہے جسے آپ نے اپنے کندھوں پر سواری کرائی، یہی وہ حسین ہے جسے آپ نے اپنے زلف مبارک مہار بنا کے کیا کیا لاڈ اٹھائے، تو دیکھیے حسین نے آپ کے دین کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی، اور دیکھیے کہ جتنے لاشیں پڑے تھے پہچان نہیں ہو پاتی تھی کہ ان میں سے حسین کون ہے، صرف ایک ہی نشانی رہ گئی تھی کہ ہر دھڑ کے ساتھ سر تھا،
اور جس دھڑ کے ساتھ سر انور نہیں تھا، بس یہی نشانی تھی آج کہ یہ لاشا امام علی مقام امام حسین کا ہے۔ اور جب کوفہ میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے وہاں، اور سب کچھ تو لوٹ لیا گیا تھا، اور ایک معمولی سا لباس مبارک آپ نے پہنا ہوا ہے، اور آپ وہاں پر جس جلال کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ آپ نے کلمات ارشاد فرمائے، یقیناً وہ باطل کا خوف آج تک طاری ہے سیدہ زینب کے ان کلمات سے اور امام زین العابدین کے ان خطبات سے، اور باطل لرزتا رہے گا، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر سے، اسی قربانی سے ہمیشہ سربلند ہوتا رہے گا۔ جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر امام حسین کرنے کی اور فکر امام حسین پر چلنے کی توفیق انشاءاللہ عطا فرمائے۔ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ بہت شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا، علماء کرام کا، سارے برادران کا۔ 8 محرم الحرام سے ہم نے روزانہ نشست کی، آج ظاہر سلسلے کی آخری نشست تھی، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ نشریات جاری ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔